اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے ایسے نمونے زمین پہ رکھے ہیں، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اگر انسان اللہ کی اس طاقت اور قدرت کو دیکھے تو اللہ سے محبت بھی کرے اور اللہ سے ڈرے بھی، لیکن وہ دیکھ دیکھ کے نابینا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا سمندر ساتھ ہی ہے نا، بالکل۔ اگر اللہ نہ کرے اس کو تھوڑا سا دھکا دے دے، ہم سب کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تھوڑا سا اللہ لہر، جیسے چیونٹیاں کیڑے مکوڑے کہیں نظر آتے ہیں نا، تو ہم ایک مگا پانی لا کے ڈال دیں تو ہمارے لیے تو ایک مگا ہے وہ، لیکن ان کیڑے مکوڑوں کے لیے تباہی ہے۔ وہ ایک آدمی نے، کہتے ہیں، خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ میاں سے کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ جو اتنا وقت گزرا ہے، لاکھوں کروڑوں سال، اس کی حیثیت تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا 1-2 منٹ۔ اللہ کے لحاظ سے تو یہ 1-2 منٹ ہی ہیں۔ کہتے ہیں اچھا، یہ جو کھربوں اربوں روپے زمین میں، خزانے کھربوں کروڑوں، دولت سونا چاندی، اس کی حیثیت تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ میاں نے کہا 5 روپے، 1 روپے، اس سے زیادہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تو مجھے 1 روپیہ دے دے گا اپنی کائنات میں سے، صرف 1 روپے کا سوال ہے۔ اللہ میاں نے کہا خالی 2 منٹ ٹھہر جا۔ سمجھ رہے؟ 2 منٹ تو کروڑوں سال سے وہ ٹھہرا وہی۔ تو یہ جو ہماری اوقات ہے نا، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بولو نہیں ہے۔ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ہماری۔ 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ اردو تو سب جانتے ہو نا بھائی، ایسے تو نہیں میں کچھ اور زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ تکبر انسان کیسے کرتا ہے، میں ہر وقت اپنی بڑائی۔ اتنی بڑی کائنات، یہ سمندر ہی دیکھ لو، تا حد نگاہ پانی ہی پانی۔ اللہ ذرا سا اس پانی کو دھکا دے، تھوڑا سا، پورا سمندر نہیں چاہیے، سمندر کا تھوڑا سا حصہ، 1 مگا پانی اللہ ہم پہ ڈال دینا تو ہم سب یہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، اتنا زیادہ پانی پیدا کر دیا اس نے، اتنا زیادہ پانی۔ خشکی بہت تھوڑی ہے، زمین میں پانی بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑی سی خشکی ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے، حالانکہ پانی اس سے 3 گنا 4 گنا اور زیادہ ہے۔ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر دی اس نے اس پانی کے اندر۔ مچھلیوں کی قسمیں دیکھو، پرندوں کی قسمیں دیکھو، بڑے پرندے، چھوٹے پرندے، پھر یہ جو مکھیاں ہیں، شہد کی مکھی، یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، یہ بھی تو پرندہ ہے نا، یہ آگے بھی اڑتی ہے پیچھے بھی اڑتی ہے، آگے بھی جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے بھی۔ یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ سائنسدان جب کسی جانور پہ ریسرچ کرتے ہیں تو پرندوں کی چونچوں پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ جو پرندہ ہے، اس کی چونچ جو مڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مڑی ہوئی چونچ اگر نہ ہوتی، سیدھی ہوتی، تو یہ مر جاتا، کیونکہ یہ مڑی ہوئی چونچ سے ایسے چیز پکڑتا ہے، ایسے کوریتا ہے۔ تو اللہ نے سیدھی چونچ والے بھی پیدا کر دیے۔ جو سیدھی چونچ والے پیدا کیے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی اگر مڑی ہوئی چونچ ہوتی تو یہ مر جاتا، اس کی کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے۔ تو جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے۔ خلاق، اللہ کی ایک صفت، اللہ کا نام ہے خالق، پیدا کرنے والا، اور ایک نام ہے خلاق۔ خلاق کا معنی بڑی مہارت سے پیدا کرنے والا۔ تو دیکھو بھائی منوڑا والو، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے اندر سمجھ پیدا ہوتی ہے نا، ہمارے سامنے تعارف ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، پہچانتے ہیں ہم۔ بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ اپنی ماں کو۔ باپ کو بھی بعد میں پہچانتا ہے، سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو۔ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے مجھے جنا ہے، اس کے سامنے یہ انٹروڈکشن، یہ تعریف، یہ تعارف ہوتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں، لیڈیز ہیں، یہ وہ لیڈی ہے کہ جب میں روتا ہوں تو یہ مجھے چپ کراتی ہے۔ بچہ کو جب اس کی ماں گود میں اٹھاتی ہے نا، اس کے پسینے میں بھی اس کو خوشبو آتی ہے۔ کوئی دوسری عورت گود میں اٹھاتی ہے تو اس کا خوشبودار پسینے میں بھی اس کو بدبو آتی ہے، وحشت ہوتی ہے کس نے اٹھا لیا۔ اپنی ماں جیسے ہی اٹھائے گی چپ ہو جائے گا، اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اپنی ہے، اس کی چھاتیوں سے مجھے خوراک ملے گی، میں روؤں گا، احتجاج کروں گا اس کے سامنے۔ یہ سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے بچے کے سامنے۔ وہ کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو۔ باپ کو لفٹ نہیں کراتا، وہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا، آپ آؤ گے نا بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ اس کے سامنے، آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے گا، بولے گا ابو نہیں چاہیے، ابو کی گود میں نہیں جانا۔ حالانکہ
اس کی ولادت پہ خرچہ کس نے اٹھایا؟ بولو، باپ نے اٹھایا۔ جو حمل کے دوران ماں کو جب کمزوری ہوئی، اس کو مچھلی کھانی تھی، اس کو دودھ پینا تھا، اس کو انڈے کھانے تھے، یہ پیسے کس نے دیے؟ باپ نے، ہے بھائی۔ پھر قوم خاندان کہاں سے ملا اس کو؟ باپ سے ملا۔ باپ خان ہے تو بچہ بھی خان۔ جناب بلاول بھٹو صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے، یقیناً ہم سے اچھے ہی ہوں گے، لیکن انہوں نے تو رسم ہی بدل دی۔ خاندان کہاں سے لے لی؟ اپنی والدہ سے۔ کہتے ہیں بھائی اسلامی روایات کو تو بھٹو کا مطلب، بھائی آپ تو زرداری ہیں نا، تو زرداری نام کے ساتھ لگایا کرو، فخر کیا کرو۔ لیکن دیکھو سیاست میں لوگوں کے وہی چینج ہو جاتے ہیں نسبی۔ تو اسلام میں خاندان کہاں سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے۔ تو بلاول زرداری یہ ہونا چاہیے، اس میں آپ فخر کرو۔ آپ ووٹ جس کو چاہے دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ بھٹو کو دیں، بلاول کو دیں، نواز شریف کو دیں، عمران خان کی، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن شرعی مسئلہ تو ہم بتائیں گے نا کہ بھائی بلاول زرداری، ابا زرداری تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ زرداری۔ باپ سید ہو تو بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ سید۔ ماں سے تھوڑی بنتا ہے۔ باپ خان ہے، بیٹا کیا ہے؟ خان۔ باپ راجپوت ہے، بیٹا راجپوت۔ باپ صدیقی، بیٹا صدیقی۔ تو بچے کو تعارف، بچے کی ماں نے بڑی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا۔ باپ نے گھر دیا، گیس بجلی کا بل دیا، اب ساری زندگی اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا۔ لیکن بچہ باپ کو لفٹ کراتا ہے شروع میں؟ ہے نہیں، پیدا ہوتا ہی ماں کی گود کی طرف جائے گا، باپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا۔ تھوڑے دنوں بعد آہستہ آہستہ اس کو باپ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون صاحب ہیں، جب بھی گھر میں آؤ تو مجھے گود میں اٹھا کے پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر یہی انکل گھر میں نظر آتے ہیں ہمیں، اور کوئی دوسرا بندہ ہمیں گھر میں نہیں نظر آتا۔ یہی والے انکل آ رہے ہیں۔ شروع میں تو وہ آپ کو انکل سمجھتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں میں وہ دیکھ دیکھ کے یار جب بھی آتے ہیں یہی والے انکل، تو یہ بھی کوئی میرے ریلیٹیو ہوں گے، ان کا بھی کوئی ہم سے رشتہ ہوگا۔ پھر ماں بتاتی ہے تھوڑے دنوں میں یہ ابو ہیں، یہ پاپا ہیں۔ ڈیفنس میں ماں بتائے گی یہ پاپا ہیں، منوڑا میں بتائے گی یہ ابو ہیں، اور بھی ڈیڈی ویڈی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو بچہ پھر آہستہ آہستہ ابو کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے میرے ساتھ میں جو ایک دوسرا پڑوس میں بچہ کھیلنے کے لیے آتا ہے اس کے بھی ایک ابو ہیں، اس کا مطلب سب کے ابو ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی ملکوں میں ہے، غیروں کے انگریزوں میں تھوڑا سا سیٹ اپ تھوڑا سا چینج ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں بھی ہوتے۔ انگریزوں میں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، اتنا وہ ٹینشن نہیں لیتے کہ سب کے ابو کہنے ضروری نہیں ہے، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کہتے ابو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو تعارف ہوتا ہے اماں کے بعد کس کا ہوتا ہے؟ ابو کا۔ پھر بچہ ابو سے بھی، کیونکہ ابو سے جو تعارف ہوتا ہے نا، بچے کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ میرا باپ ہے یا میری والدہ کے خرچے یہ اٹھا رہا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے یہ مجھے محبت دیتا ہے اور مجھے چیز دلاتا ہے، مجھے پیسے دیتا ہے، مجھے اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کے لے کے جاتا ہے، اس حوالے سے، اور یہ آتا جاتا ہے ہمارے گھر میں، اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے۔ اتنا تعارف ہوتا ہے جس تعارف کی وجہ سے بچہ باپ سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ابو گھر آئے گا کام کاج سے، بچہ خوش ہوتا ہے، ابو آئے ابو آئے، ابو بھی کچھ چیز کبھی لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے، وہ ہر ایک ابو مختلف قسم کے ابو ہوتے ہیں۔ پھر بچے کا بھائی بہنوں سے تعارف ہوتا ہے، جب لڑتے ہیں تو ماں بتاتی ہے تمہاری بہن ہے کیوں لڑ رہے ہو، یہ تمہارا بھائی ہے کیوں لڑ رہے ہو۔ تو آہستہ آہستہ اس کو بھائی اور بہن کا مطلب سمجھ میں آنا کہ سب کے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، جس نے ایک ماں نے جس کو جنم دیا ہو وہ بھائی اور بہن ہے، اس کے واسطے دیے جاتے ہیں۔ تساءلون بہ والارحام، قرآن کہتا ہے رشتوں کے واسطے دیتے ایک دوسرے کو۔ ایک چھاتی نے دونوں کو دودھ پلایا، ایک پیٹ میں دونوں نے جنم لیا، تو یہ رشتہ وجود میں آتا ہے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ رشتہ بھی وجود میں آنا شروع، لہذا وہ اپنے بھائی اور بہنوں سے بھی محبت کرنا، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، شروع کر دے۔ آہستہ آہستہ نا جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کی محبت کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس پورے عرصے میں اس کو اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی تعارف ہی نہیں کروا رہا اس کو۔ شروع میں باپ کو دیکھ کر گھبراتا تھا کہ نہیں گھبراتا تھا؟ جب تعارف ہوا تو باپ کا خوف دل سے نکل گیا، اس کو انکل نہیں کہتا، وہ ابو کہتا ہے۔ اب وہ ابو کہنے لگا، اس کو بابا کہنے لگا، پاپا کہنے لگا، ڈیڈی کہنے لگا۔
پھر جب وہ اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہاں دوست ملتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، آہستہ آہستہ دوستوں کا تعارف بھی اس کو شروع، پھر اس کے انڈیوال دوست، لوگ بتائیں یہ میرا دوست ہے، اس سے محبت ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وہ خدا جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، ماں کی نعمت جس نے دی، باپ کی نعمت جس نے دی، باپ کے پانی سے جس نے پیدا کیا، بھائی اور بہن کی نعمت جس نے دی، یہ زمین جس نے مسخر کی، یہ کائنات جس نے مسخر کی، جو آسمان سے بارشیں برسا کے تناور درخت پیدا کر کے اس کو کھلاتا رہا، یہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا آم لے کر آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس آم کا بنانے والا کون ہے، یہ باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا ابا میرے لیے روٹی لے کر آ رہا ہے، آٹا لے کر آ رہا ہے، راشن ڈال رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس دانے کو گندم میں تبدیل کرنے والا کون ہے، ایک ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے، پیچھے گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا کہ یہ لوگ باپ، ماں، بھائی، چچا، ماموں، بیوی، بھتیجے، بھانجے، دوست، سیاستدان، ان کے رشتوں میں تو یہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، یہ مجھے بھول گئے ہیں، تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے، پیغمبر کسی رشتے کے بارے میں نہیں بتاتے، پیغمبر کس کا تعارف کرواتے ہیں؟ اللہ کا۔ تو بھائی جب سارے رشتے برحق ہیں تو اللہ کا بھی تو کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر رشتے کا خیال کیا جاتا ہے، پیدا کرنے والے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، بچوں کو پڑھوا لو قرآن، تھوڑا سا ٹوپی رکھ لو کبھی کبھار۔ ہر قوم میں ایک کلچر ہوتا ہے نا، مذہب ہوتا ہے، ہندو کا اپنا ایک مذہب ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک مذہب ہے، تو مسلمان کہتے ہیں ہمارا بھی ایک مذہب ہے، تو ہم عید منا لیتے ہیں، رمضان میں تھوڑا بہت روزے ووزے رکھ لیتے ہیں، کلچر ہے ہمارا۔ تو بھائی کلچر اور رسومات کی وجہ سے تو ہندو بھی ہندو مذہب کو، عیسائی مذہب کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا۔ تو اگر ہم اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے ابا پڑھا کرتے تھے تو یہ کوئی کمال تو نہ ہوا نا؟ کیوں بھائی غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں، هو الذی، کیا ہے قرآن میں؟ خلقکم من تراب، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے نا، بالغ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آیتیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ بچہ ہوتا ہے تو تھوڑی کچھ سمجھ میں آئے گا اس کے، پھر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود نہیں بنی ہے، کسی نے بنایا ہے اس کو، اتنا بڑا سمندر، اتنی بڑی خشکی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس نے زمین میں گاڑ دیے، کیسی مخلوق پیدا کی ہے۔ آپ مخلوق کی قسمیں دیکھو، قسمیں ختم نہیں، صرف سمندر کی مچھلیوں کی قسمیں دیکھو آپ۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر طرح سے پانی سے اس نے حیات کو پیدا کیا، ہر جاندار کی زندگی میں دخل کس کا ہے؟ پانی کا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا اس نے۔ پانی پہ تصویر بنانا ممکن ہے بھائی؟ وہ اللہ ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے انسان کی، آنکھ بناتا ہے، ناک بناتا ہے، کان بناتا ہے، دل بناتا ہے، دماغ بناتا ہے، جگر بناتا ہے، کیسے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں بننا شروع۔ ایک ایک پرزہ اتنا ٹیکنیکل ہے۔ دیکھو ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے، اس گاڑی میں ٹائر بھی ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ ٹائر میں اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا، اس میں اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے، اس میں کلچ بھی ہوتا ہے، اس میں سیٹیں بھی ہوتی ہیں، ایک ایک پرزہ عجیب، اور ان پرزوں کو جوڑ کر کمپنی کیا بناتی ہے؟ گاڑی بناتی ہے۔ لیکن اتنی بڑی بڑی کمپنیاں الگ سے نہ کوئی آنکھ بنا سکی آج تک، نہ الگ سے ناک بنا سکی، نہ کان بنا سکی ہیں۔ جاپان کی کوئی کمپنی جو بڑی بہترین گاڑیاں بناتی ہو، آپ اس کے پاس جاؤ، بولو آرڈر پہ ایک آنکھ بنا دو ہمیں، بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، کہنے بھائی یہ تو ہمارے بس میں، بنا دیں گے تو پتھر کی اس جیسی شکل، ہم کہ دیکھنے والی آنکھ بناؤ، کہہ رہے بھائی ہمارے لیے ممکن، ایسی آنکھ جس میں روح ہو، زندگی ہو، حیات ہو، کوئی بنا سکتا ہے کیا؟ اور اللہ ماں کے پیٹ میں یہ چیزیں بناتا ہے پانی کے ایک قطرے سے، روٹی سے بناتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں۔ کیسے دیکھو ماں کو حمل ٹھہرتا ہے، ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی آنکھیں بنتی، ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی زبان بنتی ہے، ماں کیا کھاتی ہے جس سے بچے کی سر بنتا ہے، دماغ بنتا ہے، گردے بنتے ہیں، کلیجی بنتی ہے، پھیپھڑے بنتے ہیں،
घुटने बनते हैं, उंगलियां बनती हैं, रोटी खा रही है। मनोड़ा में कुछ और तो नहीं खाती है ना माए, रोटी खाएगी उससे भी आंख बनेगी, मछली खाएगी उससे भी आंख बनेगी, और आम खाएगी उससे भी आंख बनेगी, खजूर खाएगी उससे भी आंख बनेगी, आंख भी बनेगी, नाक भी बनेगी, दिल भी बनेगा, दिमाग। ये हम और आपको अल्लाह माँ के फी ज़ुलुमातिन सलास, कुरान कह रहा है यख़्लुक़ुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के पेटों में तुम्हें बनाता है 3 अंधेरों के अंदर। कोई अंदर इंजीनियर नहीं बैठा, कोई मैकेनिक नहीं बैठा, कोई मजदूर नहीं बैठा जो डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहा हो बैठ के, ना आपकी आंख ठोक रहा हो वहां बैठ के, दांत जोड़ रहा हो आपके वहां बैठ के, नाक पे जो ना प्लास्टिक लगा रहा हो, एल्फी लगा के नाक फिक्स कर रहा हो। हमारा रब 7वें आसमान पे और 3 अंधेरों में, माँ के पेट में 3 अंधेरे, ऐसा अंधेरा कि हाथ सुझाई ना दे, कोई अंदर जाके देखना चाहे देख ना सके। उन 3 अंधेरों में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है भाई, एक तामीर हो रही है। किसकी? इंसान की। खुदा की कसम, बड़े बड़े बिल्डर हबीब बैंक की बिल्डिंग से 20 गुना जैसी उसकी बिल्डिंग बना सकते हैं। एक छोटा सी मक्खी, कुरान कह रहे नहीं बना सकते, सारे जमा हो जाएं तो भी एक मक्खी नहीं बना सकते, इंसान तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कमालात जिस खुदा के हों, उस खुदा को भूल जाना, उस खुदा से मोहब्बत ना करना, उसकी नाफरमानी करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है या नहीं है? आप टक्कर लो इलाके के दादा से, महल्ले के दादा से टक्कर ले लो, बच जाओगे आप। देखो बड़े बड़े बदमाश होते हैं ना, लोग उनसे टक्कर लेते हैं, क्यों? इसलिए कि उनके पास उससे भी बड़ा एक बदमाश होता है। आपने मनोड़ा के बदमाश से टक्कर ले ली, वो बदमाश बोलेगा तूने मुझसे टक्कर ली, आप उसको किसी दूसरे बड़े बदमाश का हवाला दे दोगे। ऐसा ही होगा ना, आप बोलेगे मैं लियारी के बदमाश का आदमी हूं, तो बड़े से बड़े बदमाश से आप टक्कर ले सकते हैं, इसलिए कि जिससे आप टक्कर लोगे उससे भी बड़ा बदमाश दुनिया में मौजूद होगा। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो कहे मैं सबसे बड़ा बदमाश हूं। सबसे बड़ा तो अमेरिका बदमाश है, उसने अफगानिस्तान से टक्कर ले ली है भाई। तो हर जगह हर बदमाश के ऊपर भी एक बदमाश बैठा हुआ है। लेकिन अल्लाह से टक्कर लेके आदमी कहां जाएगा भाई? वो तो बना रहा है हमको, वो तो खिला रहा है हमको। अल्लाह से कैसे टक्कर लेता है इंसान? आप कह सकते हो हमने तो अल्लाह को कभी चैलेंज नहीं किया, आप कह सकते हो हम तो अल्लाह से टक्कर नहीं लेते। ऐसे कमालात हैं अल्लाह के। अल्लाह ताला अपने कमालात भी बयान करता है, अपनी ताकत भी बयान करता है, अपने एहसानात भी बयान करता है। 3 चीजें होती है ना, एक है साहिब कमाल, अजीब अजीब चीजें बना रहा है जो इंसानी अकल समझने से कासिर। एक है ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है, ये समंदर तो कुछ भी नहीं है इस कायनात, ये जमीन तो एक छोटे से जर्रे का जर्रा है। इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं, इतने बड़े बड़े सितारे, सैयारे, जमीन जैसे 13 लाख जमीनें बने तो एक सूरज बनता है, इतना बड़ा सूरज। और कैसे आग का गोला है ना, जल रहा है, कितने बड़े बड़े शोले फेंक रहा है। लाखों साल हो गए सूरज के अंदर ईंधन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे जल रहा है। तो इतना ताकतवर और इतना अपने बंदों, अब कमालात कैसे हैं उसके। चूजे अंडे को देख लो आप, जब मुर्गी अंडा देती है उसको तोड़ के देखो, कहीं चोंच नजर आती है आपको उसके अंदर? मेरा ख्याल है मनोड़ा में आती होगी आप लोग, है भाई? कहीं चोंच नजर आई? कहीं उसके अंदर पर नजर आते? एक जर्दी है, एक सफेदी, पका के खा जाओ। मुर्गी में कोई अकल है? लेकिन मुर्गी अंडा देते 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 उसको कौन सिखाता है कि अभी तू इन अंडों पे जाके बैठ जा। हमें मस्जिद में एतकाफ में 10 दिन बिठाने के लिए पूरे साल इमाम साहब तकरीरें करते हैं, तब जाके हम बैठते हैं। फिर भी सब लोग नहीं बैठते, थोड़े से बैठते हैं, ज्यादातर बाहर रहते हैं। क्या ख्याल है? 10 दिन के लिए हमको एक जगह, फिर एक जगह भी नहीं बैठते, मस्जिद में फुदकते रहते हैं। कभी वहां बैठ गया, कभी उधर जाके उधर बैठ गया, कभी उधर बैठ गया, कभी उधर बैठ गया, कभी वुज़ूखाने, कभी बैतुल खला बैठ गया, तो अब निकल ही नहीं रहा वहां से। अब तो पुलिस बुलवानी पड़ेगी, भाई बाहर आ तू यार, और भी लोग घुसेंगे अंदर। जो नहीं बैठने की जगह है वहां घंटों घंटों बैठेगा। मस्जिद की सफ में नमाज के इंतजार में 5 मिनट बैठना मुश्किल इसके लिए। ये वो इंसान है जो बड़ा ज़हीन है, जिसको पता है कि मस्जिद में बैठने का फायदा है। मुर्गी में क्या अकल होती है? बोलो, जानवर है, उसे क्या पता? लेकिन अल्लाह ने उसको कैसा सिखाया है, कैसा सिखाया है। अंडे देगी, दे थोड़े दिनों के बाद जाके उसको कुड़क होना शुरू, उसको ख्याल आता है भाई मेरे अंडे कहाँ हैं, भाई बैठना है मैंने। कौन सिखा रहा है उसको? क्या उसकी माँ ने सिखाया? ये उसकी माँ तो छोड़ छाड़ के पता नहीं कब से गई हुई है। उसने अपनी माँ को तो देखा ही नहीं अंडों पे बैठे हुए, इसलिए कि जब वो था उसको तो, उस वक्त तो उसमें जान नहीं थी, हयात नहीं थी। कैसे आके बैठती है थोड़े दिनों के बाद, फिर कैसे
21 दिन तमीज से आके बैठती है, अपना खाना कुर्बान, अपना पीना कुर्बान, हालांकि उसने किसी मुर्गी को पहले बैठे हुए कितने बड़े बड़े दलाइल हैं अल्लाह के होने के, अल्लाह की कुदरत के। इतनी छोटा सा दिमाग है मुर्गी का। आपने कभी देखा होगा ना, भैंस के मगज पका के खा लिया, होता है ना, बकरे का मगज भी लोग पका के खाते हैं। कभी सुना मुर्गी के मगज बिक रहा है मार्केट में? कभी सुना आपने? क्यों नहीं? इतना छोटा सा मगज है, कसाई कहेगा इसका मगज निकालने में मेरा अपना मगज खत्म हो जाएगा। इतना छोटा सा मगज, 2 टिपके होंगे, वो कौन खाएगा यार? किसको खिलाओ? निकालने में घंटा लगेगा और निकलेगा क्या इतना सा मगज? वो कह रहा है पूरी सिरी उबाल के पी जा भाई तू, इसी में मगज आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना। लेकिन इतना सा मगज उसका, इतनी सी खोपड़ी, 2-4 तारे होंगी उसके अंदर। दिमाग कैसा है उसका, कैसे पाँव मारती है, दाना चुगती है, फिर अंडों पे जाके आराम से बैठ जाती है। और आपको पता है मुर्गी अगर एक ही जाविये से अंडों पे बैठी रहेगी तो चूजा उससे नहीं निकले। मुर्गी उन अंडों को घुमाती है। जैसे हम टिक्का पकाते हैं ना, टिक्का पकाते हैं तो रख के चले थोड़ी जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से, अब थोड़ा इधर टन मारा उसको, इधर भी पका भाई तो इधर से जल ना जाए कहीं, फिर थोड़ा इधर। मुर्गी भी क्या करती है, रोजाना उसको अंडों को घुमाती। इधर से तो मैंने हीट दे दी है इसको, थोड़ा सा यहाँ से। उसको किसने बताया कि इसके अंदर से तेरे बच्चे पैदा होंगे? क्या ये खुद ब खुद उसमें इतनी अकल आ गई है? तो ये भी तो कोई जात है। आपको ये तो बता दिया मेरा बाप है इसलिए कि ये घर में राशन लेकर आता है, ये घर गैस बिजली का बिल देता है, इससे बाप समझ में आ गया। मुर्गी जब अंडों पे बैठती है और उनको सेती है, उससे खुदा समझ में नहीं आ रहा। वो फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि खुदा कौन है, उसके क्या कमालात हैं। तो ऐसे उनको घुमाती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। 21 दिन तक कैसी कुर्बानियां देती है, खाना पीना छोड़ देती है, वजन उसका गिर जाता है, क्योंकि उसको पता है मैं अगर इसी तरह खाना खाती पीती रहूंगी तो अंडों से चूजे बोलो नहीं निकले। और फिर आखिर एक एक करके चूजा निकलना, अल्लाह की कुदरत। ना उसमें आंख थी, ना नाक था, ना जर्दी थी, बस उसी जर्दी से क्या क्या बनना शुरू हो गया भाई। पर भी बन रहे हैं, चोंच भी बन रही है, आंख भी बन रही है, चूजे का दिल भी बन रहा है। और क्या बन रहा है? सिर्फ हीट मिल रही है उसको। 21 दिन क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। उस हीट से उसके अंदर ऐसे इनकलाब आना शुरू, और थोड़े दिनों में 21 दिन के बाद चूजा चोंच मार के बाहर। जैसे ही बाहर आया है, मुर्गी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि किसका बच्चा है, मेरा बच्चा है। अब किसी का बाप इसके करीब आगे दिखाए। फिर 24 चूजे भी हो ना, 24, आप कोई नया चूजा लाके छोड़ के तो दिखाओ। मुर्गी को एक दिन में पता होता है मेरा वाला कौन सा है और बाहर से माल कौन सा है, जाली कौन सा है इसमें। एक दिन में इतनी होशियार हो गई, सबके कलर एक जैसे, बिल्कुल उसी कलर का चूजा लाके छोड़ दो आप, मार के उसका हशर नशर कर देगी 1 मिनट में। अपने बच्चों की इतनी समझ उसको कहां से पैदा हो गई। फिर उन बच्चों को उसको पता है कि इन बच्चों को पालना कैसे है। उन बच्चों को बाजरा तोड़ तोड़ के खिलाएगी। आप बड़े बड़े बाजरे डालो, मुर्गी क्या करेगी? ताकि चूजे खाएं। फिर जहां जहां मुर्गी, चूजे उसके पीछे पीछे। चूजों को पता है ये हमारी कौन है, माँ है। सर्दियों में अपने परों में छुपा लेगी, बिल्ली से लड़ेगी। और दूसरी मैंने मुर्गियां पाली हमारे, जब भी आपको पता है नई मुर्गी लेकर आओ ना, पुरानी मुर्गी उसका इस्तेकबाल करती है बहुत अच्छे से। मुर्गियों में हसद बहुत होता है, जेलिसी। तो मेरे पास 5-6 मुर्गियां थी, मैं एक नई मुर्गी लेकर आ गया। वो नई मुर्गी कमजोर भी थी, तो पुरानियों ने ना उसकी गत बनाना शुरू कि ये क्यों आ गई है। ये जैसे कोई नई पड़ोसन आ गई हो ना आपके मोहल्ले में जिसको आप पसंद नहीं करते, मुर्गियों ने उसकी मार कुटाई शुरू कर दी। मैंने बेचारी को अलग डब्बे में रख दिया कि ये तो मर जाएगी, जख्मी कर दिया उसको। उसके नीचे हमने लाके रख दिए अंडे। तकरीबन 12 चूजे निकले उसके अंदर से। जिस दिन उसमें से चूजे निकले हैं ना, अब वो 5-6 मुर्गियां आगे आगे और ये पीछे पीछे। अब बच्चों की हिफाजत के लिए ना अल्लाह ने इसमें इतनी कुव्वत पैदा कर दी। सेहत वही है पुरानी, कॉन्फिडेंस, कुव्वत, ताकत इतनी पैदा हो गई है कि अब कोई मुर्गी इसको छेड़ने का नाम नहीं ले। ये अल्लाह ने उसके दिल में रखा कि तू अगर आज मर जाएगी तो तू अकेली नहीं मरेगी, तेरे बच्चे भी मर जाएंगे। इससे ये भी पता चलता है कि जिस औरत के बच्चे होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस, एतमाद पैदा होता है, उसमें कुव्वत पैदा होती है। 1-2 बच्चों के साथ औरत ताकतवर नहीं बनती। समझते हो कि नहीं समझते हो? अभी नहीं समझे, अभी बाद में समझाऊंगा ये अच्छी तरीके से, अभी समझ में नहीं आया। तो भाई इस तरीके से अल्लाह क्या कर रहा है, हमें मुर्गियां खिला रहा है। ये मुर्गी सारे काम किसके लिए कर रही है? बोलो ना, हमारे लिए, अपने लिए थोड़ी कर रही है। वो इतने मेहनत से, मोहब्बत से चूजों को पाल पोस के बड़ा करेगी, काट के कौन खाएगा? ये हमारे लिए हो रहा है साथ।
تو اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کمالات بھی ہیں. تو ان کمالات اور ان احسانات کی وجہ سے اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی جیسی نظر آ رہی. ابھی ہم آ رہے تھے, راستے میں ہمیں قبرستان نظر آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ہم سب کہاں ہوں گے؟ ہم قبر کے اندر ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ طارق مسعود صاحب کی خبر ہے. کوئی کہہ رہا ہوگا آپ امام صاحب ہے نا, یہ امام صاحب کی خبر ہے, منوڑا میں یہ نماز معذرت کے ساتھ امام صاحب. لوگ کہیں گے نا یہ امام صاحب یہاں منوڑا کی فلاں مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, چلو یار ان کی خبر پہ کچھ مغفرت کی دعا کر لیتے. ہوگا کہ نہیں ہوگا امام صاحب؟ آپ کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی, بھائی کی بھی خبر ہوگی. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن یہ بیٹھنے کے بجائے لیٹے ہوئے ہوں, اور بستروں پہ نہیں, زمین کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ نے ہمیں ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. جیسے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم, تمہاری ماں جو روٹی کھاتی ہے نا اس مٹی سے بنتی ہے. وہ مٹی کو اللہ مختلف مرحلوں سے گزارتا ہے. اب آپ دیکھو زمین میں آپ کو کوئی خربوزہ نظر آتا ہے جب آپ خربوزے کا بیج ڈالتے ہو, ہے زمین میں گھاس نظر آتی ہے, زمین کھود کے دیکھو گوبر مٹی اور پانی, ایسا ہی ہے نا. لیکن آپ نے اتنا سا بیج ڈالا خربوزے کا, آپ نے اتنا سا بیج ڈالا گندم کا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی گوبر مٹی پانی کے ملاپ سے پودا بننا, ایسا ہی ہے نا. اندر تو پودا نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے کیا کرتا ہے؟ اسی گوبر مٹی اور پانی سے خربوزے کی بیل نکلنا. یہ گوبر مٹی پانی ہے جو مل کے کیا بن رہا ہے؟ پودا بن رہا ہے. پھر اسی سے گندم بن رہا ہے, اسی سے خربوزہ بن رہا ہے, اسی سے آم بن رہا ہے. اسی گھاس کو جانور کھاتے ہیں جو مٹی سے بنی تھی, اسی گھاس سے گوشت بن رہا ہے, اسی گھاس سے دودھ بن رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے دودھ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے گوشت بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے خربوزہ بھی بناتا ہے, اللہ اپنی طاقت سے مٹی سے آم بھی بناتا ہے, مٹی سے انار بھی بناتا ہے. مٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہی خوراک ماں باپ کھاتے ہیں, اولاد کے جرثومے بنتے ہیں, یہی خوراک کھا کے مٹی گوشت میں تبدیل ہوتی ہے, پھر بچے میں تبدیل ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں کس سے کشیدہ ہے؟ مٹی سے. مٹی سے سب چیزیں بنا کے بچہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. پھر جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں وہ بھی کس سے بنی ہوئی ہیں؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کمار آپ نے دیکھا جو مٹی سے اتنی ساری چیزیں بنا لیتا ہو ہے بھائی, اور ہر چیز دوسرے سے بالکل الگ الگ؟ کوئی دیکھا دنیا میں آپ نے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ خوب اس کو سمجھیں. اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی قدرت سے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں انسان بنا دیا, ایسے ہی میں فیہا نعیدکم, تمہیں دوبارہ کیا بنا دوں گا؟ مٹی بنا دوں گا. یہ تو ہم قبروں میں مردوں کو مٹی بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم نے یہ عمل نہ دیکھا ہوتا, کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے یہ امام صاحب مٹی بن جائیں گے, آپ سے کہتا ہے یہ صاحب مٹی بن جائیں گے, صاحب کو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ صاحب کہتا ہے میں کیسے مٹی بن جاؤں گا بھائی, میری آنکھ ہے میری ناک ہے, میں مٹی کیسے بن جاؤں گا؟ لیکن اللہ اپنی قدرت سے دوبارہ مٹی بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, دوبارہ کیا کر دیں گے؟ مٹی. آپ میت کو قبر میں دفنا کے چھوڑ دیں, شروع میں اس میں کیڑے پڑیں گے, لاش پھٹے گی, گلے گی, سڑے گی, بدبو آئے گی, ہوتے 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 کیڑے جب کھا کے ختم کر دیں گے تو کیڑے بھی بالآخر مر جائیں گے. پھر وہ لاش ختم ہوتے 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 ایک ہڈی باقی رہ جائے گی, پھر ہوتے 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 وہ ہڈی بھی مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ قبر کھود کے دیکھیں گے بندہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا ہے بھائی, وہ شارٹ نہیں ہوا, وہ مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کیا بن گیا ہے؟ مٹی بن گیا ہے. ہر چیز مٹی سے بنا کے دوبارہ اللہ کیا کر دیتا ہے. اگر صرف اتنی سی بات ہوتی نا میرے بھائی کہ ہم مٹی سے بن کے مٹی میں جا کے ختم ہو جاتے تو پھر ٹینشن کی بات. ہم کہتے ہیں مٹی سے جب ہم انسان بنے تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملا ہے دوبارہ مٹی بننے کے لیے, اس دوران جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو. 4 دن کی زندگی ہے, پھر اندھیری رات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہم کیا کرتے؟ لائف کو انجوائے کرتے جیسے انگریز انجوائے کرتے. نائٹ کلبوں میں ناچتے, شرابیں پیتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, ابا اماں کے حقوق ان کے معاشرے میں نہیں ہے, سود بھی کھا لیتے ہیں, جوا بھی کھیل لیتے ہیں,
نشہ بھی کرتے ہیں, گٹکے وٹکے چرس ہیروئن, یہ تو ساری وہاں سے آئی ہے نا ہمارے معاشرے میں. لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ میں نے جب تمہیں مٹی سے بنایا ہے نا اور مٹی میں دوبارہ لے کر گیا ہوں, تو یہ میں نے اپنی قدرت جو تمہیں دکھائی ہے صرف جنرل نالج میں اضافے کے لیے نہیں دکھائی ہے میں نے یہ قدرت تمہیں, کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو جائے کہ ہم ایسے بنے تھے اور ایسے ختم ہو گئے. سبحان اللہ, بڑا مزہ آیا بھائی, زبردست بات ہو گئی. انگریز یہی سمجھتا ہے, انگریز کہتا ہے خدا نے ہمیں مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کے بنایا اور دوبارہ مٹی میں لے گیا, ختم کہانی. وہ اس پہ رپورٹ پیش کر دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اس پہ سائنسی تحقیقات پیش کر دے گا, انسان ایسے بنتا ہے ایسے ختم ہوتا ہے, قصہ ختم. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, میں نے 2 طریقے تمہیں دکھائے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو مٹی سے بنا سکتا ہے پھر دوبارہ مٹی میں لے جا سکتا ہے, اسی مٹی کو ریورس گیئر لگا کے دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن. تو بھائی ہم ختم ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. اس کا مقصد واضح ہے, مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا بن کے جاؤ گے تو پھر دوبارہ جب انسان بنو گے اچھا بدلہ ملے گا, برا بن کے جاؤ گے تو جب دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا تو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا.